آج کل پاکستان کی فضاؤں میں ترکی شہرا افاق ڈرامے دریلیس ارطغرل کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی یہ ڈرامہ پوری دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد آج کل پاکستان کے سرکاری چینل پر بھی اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر پاکستان کے ایک مشہور و معروف مصنف خلیل الرحمان قمر صاحب نے بھی اسی طرز کا ایک تاریخی ڈرامہ لکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ پچھلے دنوں انہیں بول نیوز نیٹ ورک کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں مدعو کیا گیا تھا، جسے کرن ناز ہوسٹ کرتی ہیں۔ پروگرام کے دوران کرن ناز نے ترکش ڈرامے دریلیس ارطغرل کی کامیابی سے متعلق گفتگو کی، جس کے بعد خلیل الرحمان قمر صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ بھی اسی طرز کا ایک ڈرامہ لکھنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں صرف سوچ نہیں رہا، میں کل سے اس کو لکھنا شروع کر رہا ہوں۔ خلیل الرحمان صاحب، آپ اس وقت بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے اس پلان کے متعلق ہمایوں سعید سے بھی بات کر چکے ہیں اور جلد ہی اس سلسلے میں باقاعدہ کوئی اعلان کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لوگ ساس بہو کی طرز کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا یہ وقت ہے کہ ان کے لیے ارطغرل کی طرز کا کوئی ڈرامہ لکھا جائے۔ یاد رہے کہ خلیل الرحمان قمر اس سے پہلے پیارے افضل، صدقے تمہارے اور میرے پاس تم ہو جیسے سپر ہٹ ڈرامے بھی لکھ چکے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تاریخی ڈراموں کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے جذبہ ایمان کو جگانے کے لیے آج سے 30-40 سال پہلے پی ٹی وی پر ایسے تاریخی ڈرامے نہ صرف بنائے جاتے تھے بلکہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے۔ ان میں نمایاں ڈرامے شاہین اور آخری چٹان تھے، جو اس حد تک مقبول تھے کہ سڑکوں پر سناٹا چھا جایا کرتا تھا۔ پاکستان میں ایک وقت میں نشان حیدر یافتہ شہداء پر بھی ڈرامے بنائے گئے، لیکن پھر اس قسم کے ڈراموں کا قحط پڑ گیا اور ایسے ڈرامے بنے کہ اللہ کی پناہ۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کا یہ بیان پاکستان میں موجود تاریخ کے شائقین کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ترکی ڈرامے لاکھ اچھے صحیح، لیکن جب پاکستان میں اسی طرز کے ڈرامے بنیں گے تو یقیناً اس سے اس بکھری ہوئی قوم کو سنبھلنے میں مدد ملے گی۔